اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید روح اللہ جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں قم المقدسہ ایران سے ہادی ٹی وی کے توسط سے براہ راست پروگرام حدیث عشق کے ساتھ۔ درود و سلام ہو اس پہلو شکستہ بی بی پر کہ جو ولایت و امامت کے دفاع کے لیے دربار تک گئیں۔ درود و سلام ہو اس ہستی پر کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بچانے کے لیے اپنے زمانے کے بڑی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کیا اور اس کے بعد رسول کی سیرت کو زندہ رکھنے کی کوشش کی۔ درود و سلام ہو اس ہستی پر کہ جو امیر المؤمنین کا واحد سہارا تھی اس وقت میں کہ جب علی کو لوگ سلام نہیں کرتے تھے۔ درود و سلام ہو اس ہستی پر کہ جس نے ان کی تربیت کی کہ جنہیں زمانہ حسن و حسین کے نام سے جانتا ہے۔ درود و سلام ہو اس ہستی پر جس نے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جیسی بیٹی کی تربیت کی کہ جو دربار یزید میں کھڑے ہو کر کے یزید کو للکار رہی تھیں۔ یقیناً حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دنیا کی ساری عورتوں کے لیے اور دنیا کے سارے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ ہم ایام فاطمیہ کے اس وقت سے گزر رہے ہیں۔ یہ ایام وہ ایام ہیں کہ جن میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کو وہ یاد کیا جاتا ہے۔ ساری دنیا کے شیعہ، ساری دنیا کے مسلمان، اگر کوئی بھی انسان دنیا میں ایک بار سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے تو یقیناً وہ متاثر ہوتا ہے۔ وہ متاثر ہوتا ہے کہ کیسے ایک بیوی، ایک عورت جس نے ایک بہت ہی مختصر زندگی بسر کی لیکن اس مختصر زندگی میں ایک ایسا درس دیا کہ ساری دنیا تا قیام قیامت اس درس سے مستفید ہو سکتی ہے۔ اس بی بی نے صرف 18 سالہ زندگی بسر کی لیکن ان 18 سالوں میں بی بی نے دنیا کو یہ بتایا کہ جیا کیسے جاتا ہے، بی بی نے یہ بتایا کہ بچوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے، بی بی نے یہ بتایا کہ باپ کے ساتھ کس طریقے سے زندگی بسر کی جاتی ہے، بی بی نے یہ بتایا کہ شوہر کے ساتھ کیسے اچھی زندگی بسر کی جاتی ہے۔ اپنی اطراف میں موجود تمام ہستیوں کا خیال رکھا بی بی نے، اور اس کے بعد ہم یہاں تک دیکھتے ہیں کہ بی بی کا وہ جملہ مشہور ہے، الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی اور پھر اپنے گھر کا حق۔ اپنے پڑوسیوں کے لیے اتنی دعائیں کرتی تھیں کہ کئی مرتبہ امام حسن نے پوچھا کہ مادر گرامی آپ اپنے لیے کیوں دعا نہیں کرتی ہیں، آپ اپنے لیے کیوں خدا سے کچھ نہیں مانگتی ہیں؟ تو بی بی کہتی تھی بیٹا پہلے پڑوسی کا حق ہے اور پھر ہمارا اپنا حق ہے۔ ناظرین محترم، ایام فاطمیہ چل رہے ہیں اور آغاز ایام فاطمیہ ہے۔ سب سے پہلے میں آپ تمام افراد کی خدمت میں، تمام ناظرین کی خدمت میں، اور اس کے بعد ہمارے اور آپ کے امام حضرت صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں۔ خداوند متعال ہمارے امام کے قلب نازنین کو تسلی و تشفی فراہم کرے۔ ہمارے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے حوالے سے اور ان کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا فدا علی حلیمی صاحب، جو انشاءاللہ اس پورے سیشن میں جو ایام فاطمیہ سے مخصوص سیشن ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالیں اور کوشش کریں کہ خود بھی درس حاصل کر سکیں اور آپ کے لیے بھی وہ ایک درس وہ فراہم کر سکیں۔ ہم قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، سب سے پہلے میں ایام فاطمیہ کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں۔ انشاءاللہ خداوند متعال جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یہ شہادت کے جو ایام ہیں ان سے ہمیں درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری دنیا کے مسلمان جو جس طریقے سے ساری دنیا کے شیعہ بی بی کا غم مناتے ہیں، اس غم کو حضرت صاحب العصر کے قلب نازنین کے لیے تسلی و تشفی کا سامان فراہم کرنے کا ذریعہ بنائے انشاءاللہ۔ قبلہ، ہماری جو گفتگو کا موضوع ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا تاریخ کے آئینے میں، قرآن کی نگاہ میں، اور یہ عنوان انشاءاللہ رہے گا۔ میں آغاز میں سب سے پہلے تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے اور خود میرے لیے وہ ایک مقدمہ سازی ہو جائے اور معلوم ہو کہ ہم کس طریقے سے بحث میں وارد ہو رہے ہیں، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب ہم تاریخی شخصیات کو یا قرآنی شخصیات کو، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا وہ شخصیت ہیں کہ جو تاریخی ہونے کے ساتھ ساتھ قرآنی بھی ہیں، تو جب ہم ان شخصیات کو وہ بحث کا موضوع بناتے ہیں تو کیا ضرورت ہے کہ ہم ان پر تحقیق کریں اور پھر ان شخصیات کو وہ اپنی گفتگو کا موضوع بنائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی
شہادت کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین محترم کی خدمت میں اور بالاخص حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا کی بارگاہ اقدس میں تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں اس امید کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں ایک مفید گفتگو کرنے کی توفیق عطا کریں۔ آپ نے جو سوال فرمایا وہ سوال بجا ہے، اور خصوصاً اس زمانے میں ہمارے لیے بہت ہی ایک مبتلا بھی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے تاریخی شخصیات کو موضوع تحقیق قرار دینے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی فرما کہ وہ شخصیات جو قرآنی شخصیات ہے، یعنی قرآن نے جن کے فضائل بیان کیا ہے یا جن کے مناقب بیان کیا ہے اور جن کے کردار کو سراہا ہے، ہر اتحار سے باہر سراہا ہو یا مذمت کی ہو، تو ان کو بیان کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اس لیے کہ ہمارا دین الہی ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخی بھی ہے، یعنی دین کی ایک تاریخ بھی ہے۔ جب دین کی ایک تاریخ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دینی جو بڑی بڑی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات ہیں، تاریخ ساز جو شخصیات ہیں، ان شخصیات کی زندگی کو ہم موضوع تحقیق قرار دیتے ہیں اور ان کی بررسی کرتے ہیں، ان کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، تاکہ ہمارے لیے ان کی زندگی واضح اور روشن ہو جائے۔ واضح اور روشن ہونے کے بعد پھر ہم ان کی اقتداء کر سکیں، ان کی پیروی کر سکیں۔ برادران اہل سنت کے ہاں ایک حدیث معروف ہے، البتہ بعض بزرگان اس کو بعنوان حدیث قبول نہیں کرتے، لیکن خصوصاً ہمارے ممالک میں جو اردو زبان ممالک ہے وہاں اس کو حدیث کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ مثلا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ پیغمبر سے منسوب ایک قول ہے کہ میرے اصحاب ہدایت کے آسمان کے ستارے ہیں، کسی کی بھی پیروی کرو گے آپ کی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اس کو بالفرض ہم مان لیں تو یہاں پہ یہ سوال ہو جاتا ہے کہ ہدایت پانے کے لیے اقتداء کی ضرورت ہے۔ آپ ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہیں، آپ کو ہدایت کب ملے گی؟ جب ان کی ہم اقتداء کریں گے۔ اقتداء کے لیے شناخت اور معرفت کی ضرورت ہے۔ آپ معرفت کے بغیر، شناخت کے بغیر، پہچان کے بغیر، علم و آگاہی کے بغیر آپ سے اقتداء نہیں ہو سکتی ہے، پیروی کا عمل ممکن نہیں ہے۔ پیروی کا عمل جب ممکن نہیں ہے تو ہدایت بھی نہیں ملے گی۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے ہمارے برادران اہل سنت کی جانب سے، ادھر سے یہ کہتے ہیں کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اور ادھر سے کہتے ہیں ان کی زندگی پہ تحقیق نہیں کرنی چاہیے۔ اب تحقیق نہیں کریں گے تو آپ کو علم نہیں ہوگا، جب آپ کو علم نہیں ہوگا تو اقتداء نہیں ہوگی، جب اقتداء نہیں ہوگی تو نتیجہ وہی اہتداء اور ہدایت نہیں ملے گی۔ اگر ہدایت پانا ہے تو اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ان کی زندگی پہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، البتہ درست منصفانہ طریقے سے، علمی طریقے سے مورد تحقیق اور مورد بحث قرار دینے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا پس پہلی وجہ یہ ہے ہم اقتداء کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہدایت یافتہ ہو جائے، اور ہدایت یافتہ ہونے کے لیے اقتداء اور پیروی کی ضرورت ہے، پیروی کرنے کے لیے شناخت اور معرفت کی ضرورت ہے۔ لہٰذا تاریخی شخصیات کو جو ہم مورد بحث قرار دیتے ہیں، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کی اقتداء کرنا چاہتے ہیں۔ اقتداء شناخت اور معرفت کے بغیر ممکن نہیں، جب تک تحقیق نہیں کریں گے، جب تک تحقیق نہیں کریں گے، لہٰذا تحقیق کا دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ ہے ان شخصیات میں سے بعض شخصیات کو، جیسے انشاءاللہ ہم سلسلہ وار گفتگو کریں گے، حق اور باطل کا معیار قرار دیا ہے۔ تو حق اور باطل کا معیار قرار دیا ہے تو کیوں دیا ہے؟ بے شک حق کی طرف ہے، باطل کی طرف ہے، تاکہ آپ کو لیے واضح ہو جائے یہ شخصیت کس بنا پر، کس دلیل کی بنا پر، کس وجہ کی بنا پر حق اور باطل کا معیار قرار پائی ہے۔ ایک تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم ان سے عبرت لینا چاہتے ہیں، ان تاریخی شخصیات سے، چاہے ان کا کردار اچھا ہو، چاہے برا ہو، چاہے مثبت ہو، چاہے منفی ہو، عبرت لینا، کیونکہ تاریخ کے فلسفہ میں سے ایک فلسفہ یہ ہے عبرت لینا ہے۔ عبرت لینے کے لیے ہم تاریخ کو محفوظ کرتے ہیں، عبرت لینے کے لیے ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں، عبرت لینے کے لیے ہم تاریخ پڑھاتے ہیں۔ لیکن عبرت کب لے سکیں گے؟ پھر وہی بات ہے، وہاں شناخت ہوگی، معرفت ہوگی، آگاہی ہوگی، آپ پڑھیں گے، تحقیق کریں گے، آپ کو معلوم ہوگا تو آپ عبرت لے سکیں گے۔ اگر آپ پابندی لگائیں گے، بند کر دیں گے، ان کی بررسی ہی نہیں کریں گے، تحقیق ہی نہیں کریں گے، تو ظاہر بات عبرت کا موضوع بھی منتفی ہے۔ جب
عبرت کا موضوع منتفی ہے، یعنی عبرت لینا ممکن نہیں ہے، تو تاریخ ایک لحاظ سے لاغو ہے، یعنی پھر اس کو ذخیرہ کر کے بند کر کے رکھنا، پڑھنا، پڑھانا، کتابوں میں رکھنا، پھر اس کا فائدہ کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ یعنی اگر تاریخ سے درس نہیں مل پا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ اس کو ختم کر دینا تو اس کے کیا فائدہ ہے، اس پہ خرچ کی ضرورت نہیں۔ بس یہ 3 وجوہات ہیں تاریخی شخصیات کو مورد بحث قرار دینے کی۔ اس کے علاوہ قرآنی شخصیات ہے، اور قرآن جیسی کتاب کوئی عام کتاب نہیں، مثلا کسی عام تاریخ کی کتاب میں یا کسی اور علم کی کتاب میں کسی شخصیت کا تذکرہ ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں یار اس کتاب میں یا اس علم میں ہوا ہے۔ قرآن جو سراسر ہدایت کی کتاب ہے، بشر کی ہدایت کے لیے پروردگار عالم کی جانب سے نازل ہوا ہے اور خدا کا کلام ہے، کیونکہ اس عالم میں واحد کتاب ہے جو پروردگار عالم کا کلام ہے۔ کوئی دین اور کوئی مذہب یہ دعویٰ نہیں کرتا ہماری یہ کتاب الف سے یہ کر 100% اللہ کا کلام ہے سوائے قرآن کے۔ قرآن الف سے لے کر یا تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک پروردگار عالم کا کلام ہے۔ تو پروردگار عالم خدا کا کلام، اور وہ بھی قرآن جیسی کتاب جو ہدایت کے لیے، انسان کی سعادت کے لیے نازل فرمایا ہے، وہاں کسی شخصیت کو ذکر کرتا ہے، چاہے وہ منفی پہلو ہو چاہے وہ مثبت پہلو ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اگر مثبت پہلو ہے تو خدا اس لاریب کتاب میں، اس ہدایت سرچشمہ ہدایت میں اس شخصیت کو بار بار کیوں ذکر کر رہا ہے، کیوں اس کے کردار کو بیان کر رہا ہے، کیوں اس کے زندگی کو بیان فرما رہا ہے، کیوں اس کے مناقب و فضائل کو بیان فرما رہا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے یقیناً انسان کی ہدایت اس شخصیت کے کردار میں، اس شخصیت کی معرفت میں، اس شخصیت کے طرز زندگی میں انسان کی ہدایت مضمر ہے اور انسان کی سعادت مضمر ہے۔ اسی طرح اگر مثلا منفی جو شخصیات ہے، خود قرآن میں مثلا فرعون کا ذکر ہوا ہے، ابو لہب کا ذکر ہوا ہے، حامان کا ذکر ہوا، مختلف قسم کے جو افراد ہیں، شداد وغیرہ کا ذکر ہوا ہے، تو کیوں ذکر فرمایا ہے؟ کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ تو ان شخصیات کی زندگی میں تحقیق کرنے میں آپ کی ہدایت، آپ کی نجات، آپ کی کامیابی اس میں مضمر ہے۔ لہٰذا ان وجوہات کی بنا پر ہم تاریخی شخصیات اور قرآنی شخصیات کو تحقیق اور گفتگو کا موضوع بنانا چاہیے اور بناتے ہیں، البتہ اس کے اپنے اصول ہیں اور قواعد ہیں اور طریقے ہیں، ان طریقوں کے مطابق، ان اصولوں کے پابندی کے ساتھ علمی اور منصفانہ اور مہذب طریقے سے مورد گفتگو قرار دینا چاہیے۔ اور خصوصاً قرآنی شخصیات میں مثلا قرآن نے کسی شخصیت کے بارے میں ذکر کیا ہے نام لے کر یا اس کے صفات اور کردار کو بیان کیا ہے، تو اس کی مزید تفصیلات بیان کرنے کے لیے ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا؟ تو قرآن خود کیا اصول اور کیا طریقہ ہمیں بتا رہا ہے؟ تو قرآن ظاہر سی بات ہے، جیسے ہمارے ناظرین محترم بھی جانتے ہیں، پروردگار عالم کی جانب سے یہ ہدایت کا سرچشمہ اور کتاب پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر پہ نازل ہوا ہے۔ اور ہم سب کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر جیسا قرآن کے بارے میں جانتا ہے کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ پیغمبر جتنا جانتا ہے قرآن کی حقیقت کے بارے میں، قرآن کی تفسیر کے بارے میں، قرآن کے مفہوم کے بارے میں، قرآن کی آیت کی کسی مصداق کے بارے میں، اگر قرآن اشارہ کنایہ کے ساتھ ذکر کر رہا ہے تو اس سے مراد کون ہے، مصداق کون ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، جتنا پیغمبر خدا جانتے ہیں کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ عقیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن خود پیغمبر کی ذمہ داری اور وظیفہ بیان کرتے ہوئے سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 44 میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے یہ قرآن آپ پہ نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ یہ فقط پڑھنے کے لیے نہیں، یہ فقط فاتحہ خوانی میں پڑھنے کے لیے نہیں، بلکہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، خود پیغمبر کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے تاکہ آپ قرآن کی تبیین کریں، قرآن کا بیان کریں، قرآن کی تفسیر کریں۔ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ہم نے آپ پہ نازل کیا ہے، اگر کسی جگہ میں مشکل ہے، کسی جگہ میں مغلق ہے، کسی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، مراد مشخص نہیں ہو رہی ہے، مصداق مشخص نہیں ہو رہا ہے، تو بیان کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ خود قرآن بھی کہہ رہا پیغمبر کی ذمہ داری۔ اسی طرح سورہ نحل میں آیت نمبر 64 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ
ہم نے یہ قرآن نازل نہیں کیا ہے، حصر ہے، یعنی یہ قرآن نازل نہیں کیا الا اگر آپ پہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے 23 سال کے اس مدت میں آہستہ آہستہ قرآن آپ پہ ہم نے اتارا ہے، تو لِتُبَيِّنَ لَهُم، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں، سمجھائیں، بتائیں، تفسیر، مصداق، مفہوم، اس آیت سے مراد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مصداق کون ہے، بتانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ سورہ حشر میں ارشاد ہوتا ہے وما آتاکم الرسول، یہ تو ہم مسلمانوں کے لیے، انسانوں کی طرف اشارہ ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی پیغمبر خدا کوئی آپ کو کوئی چیز دے دے تو فخذوہ، لے لو، کیونکہ اسی میں آپ کی نجات ہے۔ وما نہاکم عنہ، اگر پیغمبر خدا کسی چیز سے نہیں کرے، روک لے، منع کرے، فانتہوا، رک جاؤ، اس کو انجام نہ دو، کیونکہ اسی میں تمہاری نجات ہے۔ اب لہٰذا پیغمبر خدا اگر کسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، کسی آیت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے، کسی آیت کا مصداق مشخص کرتے ہوئے فرمائے اس آیت کا مصداق یہ ہے تو فخذوہ، ہمیں لینا پڑے گا۔ اگر پیغمبر خدا کہیں نہیں اس آیت کا مصداق یہ نہیں ہے، یہ فضیلت ان افراد کے بارے میں نہیں ہے، اگر یہ بتائیں تو ہمیں فانتہوا، ہمیں روکنا چاہیے، ہمیں رک جانا چاہیے، ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، پیغمبر سے آگے نہیں نکلنا چاہیے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں اس آیت کا مصداق ان افراد ہے، یہ افراد ہے، اور وہ افراد نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہم پیغمبر کے امی ہیں، پیغمبر کو ماننے والے ہیں، لہٰذا پیغمبر کی ہی سنیں، پیغمبر سے آگے نہ نکلیں۔ اسی طرح سورہ نجم میں ارشاد ہوتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر خدا اگر کسی آیت کی تفسیر فرماتے ہیں، آیت کا مصداق معین کرتے ہیں، تو ہوائے نفسانی کی وجہ سے، جذبات کی وجہ سے، احساسات کی وجہ سے، جس طرح معاملہ ہم کہتے دیکھیں یہ ہمارے بیٹی کی شان میں ہے، ہمارے بیٹی کی فضیلت میں ہے، جذبات میں آ کے، احساسات میں آ کے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان ہوا الا وحی یوحی۔ اگر خصوصاً قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، مصداق معین کرتے ہوئے، مفہوم مشخص کرتے ہوئے پیغمبر خدا کوئی فرما دے یا عملاً کوئی کام انجام دے، تو یقیناً اس کا سرچشمہ وحی الہی ہے۔ تو یہ قرآن اس طرح سے بیان کرتا ہے۔ تو جیسے میں نے ابتدا میں کہا ہمارا عقیدہ ویسے ہے، پیغمبر خدا سب سے زیادہ جانتے ہیں، اور قرآن نے بھی کہا پیغمبر کے بارے میں ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے۔ ساتھ میں ہم نمونے کے طور پر ہمارے ناظرین گرام قدر کی خدمت میں اہل سنت برادران کے بہت ہی جید علماء، اور ان کے ہاں ان کے مقام و منزلت ہے، ان کے نظریہ بھی، یعنی کہ قرآن کی تفسیر کرتے وقت آپ کو کن اصول کی رعایت کرنے کی ضرورت ہے، قرآنی شخصیات کے زندگی کو مورد تحقیق قرار دے وقت آپ کو کن اصول اور کن قواعد کی رعایت کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے علامہ ابن تیمیہ حرانی ہے، ہمارے ناظرین گرامی قادر بھی جانتے ہیں، اہل سنت برادران کے ہاں اس کو شیخ الاسلام کے نام سے یاد کرتے ہیں، حنبلی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن خصوصاً مکتب اہل بیت علیہم السلام کے حساب سے یہ بہت ہی افراطی نظریہ بھی رکھتا ہے ابن تیمیہ۔ تو اس کی کتاب ہے مجموع الفتاوی، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 27 میں کہتے ہیں وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثِ إِذَا عُرِفَ تَفْسِيرُهُ مِنْ جِهَةِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم لَمْ يَحْتَجْ فِي ذَلِكَ إِلَىٰ أَقْوَالِ أَهْلِ اللُّغَةِ۔ کتنی خوبصورت بات کی ہے، یعنی اگر کسی آیت کی تفسیر پیغمبر خدا سے ہمیں مل جائے، یعنی پیغمبر خدا حتی کسی آیت کا لغوی معنی بھی بیان کر دیں، یعنی اس لفظ کا، اس کلمے کا معنی یہ ہے، اگر پیغمبر بیان فرمائے تو لم يحتج فی ذلک الی اقوال اہل اللغہ، پھر ہمیں اہل لغت کی طرف، لغت کے ماہرین کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ پیغمبر نے اس آیت کا معنی کر دیا، ختم ہو گیا، بس ہمیں ماننا پڑے گا۔ یعنی جہاں تک پیغمبر نے کسی چیز کے معنی کو بیان کر دیا ہے، اس کے آگے مزید جو ہے مزید تفسیر کرنے کی ضرورت، مفسر کیا کہتا ہے، محدث کیا کہتا ہے، صاحب لغت کیا کہتا ہے، وہ زبان کا ماہر کیا کہتا ہے، ہمیں پھر ضرورت نہیں رہتی۔ یہ کہہ دوں کہ اپنا جو ہے وہ مورد نظر معنی تلاش کرنے کے لیے کبھی کبھی تفسیر گنجائش ہی نہیں۔ مزید کہتے ہیں فَإِنَّهُ قَدْ عُرِفَ تَفْسِيرُهُ وَمَا أُرِيدَ بِذَلِكَ مِنْ جِهَةِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة۔ جب پیغمبر نے کسی آیت کا مفہوم بیان کر دیا، اس کی مراد واضح کر دیا، تو پھر مزید گنجائش نہیں رہتی ہے آپ اہل لغت اس
کے بارے میں یہ کہتا ہے، اہل لغت کے تفسیر یہ ہے، ان کی طرف احتجاج کرنے کی ضرورت بلکہ گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ایک اور کتاب بھی ناظرین گرامی قدر کی خدمت میں ہم حوالہ دیں گے، شرح السنہ، امام اہل سنت والجماعہ فی عصرہ ابو محمد حسن بن علی بن الخلف بربہاری، متوفہ 329 ہجری ہے۔ یہ اس کتاب میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ تَأْتِيهِ بِالْأَثَرِ فَلَا يُرِيدُهُ وَيُرِيدُ الْقُرْآنَ۔ مثلا کوئی انسان یہ کہے دیکھیں ہمیں سنت کی ضرورت، کیونکہ وہ عربی معاشرے میں یہ لوگ ہمیں قرآن سے دکھائیں، قرآن سے دکھائیں کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ کہتے ہوئے آپ سن لے ہمیں قرآن سے دکھائیں، سنت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس قسم کا کوئی انسان آپ کے سامنے پیش آ جائے، اس قسم کا دعویٰ پیش کرے، تو فلا شک انہ رجل قد احتوى علی الزندقہ، آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے یہ انسان زندیق ہے۔ قرآنیون کا تو ایک فرقہ وجود میں آ چکا ہے، تو ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا پھر؟ تو وہی اہل سنت کی رائے، فلا شک انہ رجل قد احتوى علی الزندقہ، آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے یہ تو زندیق ہے۔ فَقُمْ مِنْ عِنْدِهِ وَدَعْهُ، یعنی اس کے سامنے سے، اس کی مجلس سے، اس کی محفول سے آپ کھڑے ہو جائیں اور اس کو چھوڑیں، یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ دیکھیں یہاں بریکٹ میں ایک بات بتا دوں، یہ قرآن الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کس نے کہا ہے؟ پیغمبر خدا نے کہا ہے نا۔ پیغمبر کی بات آپ مانتے ہیں، لہٰذا یہ قرآن اللہ کے کلام ہے ثابت ہوتا ہے، یعنی پیغمبر نے کہا ہے یہ اللہ لہٰذا اللہ کا کلام ہے، لہٰذا یہ ثابت ہوا ہے، ورنہ ہم نے تو نہیں دیکھا ہے، نہ ہمارے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، نہ ہم وحی نازل ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، کسی نے دیکھا۔ پیغمبر صادق نے فرمایا ہے دیکھیں یہ میری حدیث ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ہم پیغمبر کو صادق مانتے ہیں، پیغمبر کے کلام کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں، لہٰذا یہ قرآن اللہ کا کتاب ہے، یہ ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ تو نہیں ہو سکتا قرآنیون ہم حدیث کو نہیں مانتے ہیں، اور یہ بزرگوار بھی یہی فرماتے ہیں۔ ایک اور بھی، ایک تیسری کتاب بھی، یہاں پہ سینکڑوں کتابیں ہم پیش کر سکتے ہیں، فقط نمونے کے طور پر ناظرین گرامی قدر کی خدمت میں ہمارے زمانے کے البتہ مرحوم ہو گئے ہیں علامہ محمد ناصر الدین البانی، سلفی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی کتاب ہے منزلۃ السنہ فی الاسلام وبیان انہ لا یستغنی عنہ القرآن۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 15 میں کہتے ہیں ومما سبق، ایک گفتگو کرتے ہیں مقدمہ، یعنی سنت کی، پیغمبر کی سنت کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، حتی تفسیر کرتے وقت بھی بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں مما سبق یبدو واضحا انہ لا مجال لأحد مہما کان عالما باللغة العربیة وآدابها ان يفهم القرآن الکریم۔ یہ اس بات کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اس بات کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ایک انسان عربی زبان اور عربی زبان کی تاریخ کے بارے میں جتنا بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، وہ یہ کہیں کہ میں قرآن سنت کے بغیر سمجھ سکتا ہوں، یعنی پیغمبر کی طرف رجوع کیے بغیر مجھے قرآن سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ دون الاستعانۃ علی ذلک بسنت النبی القولیۃ والفعلیتی، پیغمبر خدا جس کے قلب مطہر پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، اس پیغمبر کے قول اور اس پیغمبر کے فعل سے مدد لیے بغیر، اس سے رہنمائی لیے بغیر، اس کی سنت قولی اور سنت فعلی سے فائدہ اور استفادہ لیے بغیر، اب جتنا بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو اہل لغت کے اور خصوصاً عربی زبان کے، اس کے لیے مجال نہیں ہے، قرآن مجھے سمجھ میں آ گیا ہے۔ لہٰذا اس کے اصل اور قاعدہ یہ ہے کہ ہمیشہ خصوصاً قرآنی شخصیات کو مورد بحث قرار دیتے وقت قرآن کی آیات کے ساتھ ساتھ پیغمبر خدا کے فرامین اور پیغمبر خدا کے کردار، پیغمبر خدا کے عملی سلوک بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی اسی قاعدے کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ بے شک قبلہ، یہاں تک جو قواعد آپ نے بیان کیے کہ جب کسی قرآنی شخصیت کو ہم مورد بحث قرار دیتے ہیں تو اس کے اصول ہیں اور کچھ قواعد ہیں کہ جن کو جو ہے وہ جن کی رعایت کرنا ضروری ہے، اور ان اصول اور قواعد کی بنیاد پر ہم تحقیق کریں گے تبھی کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نہ صرف یہ کہ ایک تاریخی حقیقت ہیں، بلکہ اہل تشیع کے نزدیک اور بہرحال مسلمانوں کے نزدیک یہ قرآنی شخصیت بھی ہیں۔ تو کیسے ثابت ہوگا؟ کس آیت سے ہم اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں؟ کس طریقے سے ہم بیان کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں اگر توفیق دے ائمہ کے لطف و کرم سے، تو ہم سلسلہ وار قرآن کی مختلف آیات کو یہاں پہ ذکر کریں گے۔ انہی قواعد اور اصول کی روشنی میں
سب سے پہلی آیت سورہ احزاب کے آیت نمبر 33 جس کو آیت تطہیر کے نام سے معروف ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دیکھیں آیت میں کسی کا نام نہیں لیا ہے، بے شک یہاں پہ یہ کہا پروردگار عالم کا وہ اللہ جو قادر مطلق ہے، وہ اللہ جو علیم علی الاطلاق ہے، یعنی وہ ہر ممکن چیز کو کر بھی سکتا ہے اور علم و حکمت کے مطابق انجام بھی دے سکتا ہے۔ وہ اللہ ارادہ کرتا ہے، کیا ارادہ کرتا ہے؟ لیذہب عنکم الرجس، عنکم عربی میں کہتے ہیں تم لوگوں سے، تم لوگوں سے الرجس ہر قسم کی پلیدگی اور گندگی کو دور کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ اب وہ تم لوگوں سے کیا مراد ہے؟ تو اہل البیت، عربی میں مختصر اس کی وضاحت کروں گا۔ اہل البیت کو عربی زبان کے ماہرین کے مطابق یا باب اختصاص کہتے ہیں، جس کا ہم معمولاً یعنی نہیں کہتے ہیں۔ مثلا انکم، تم لوگوں سے، پروردگار عالم قادر علی الاطلاق پروردگار اللہ تم لوگوں سے ہر قسم کی رجس، پلیدگی اور نجاست اور گندگی کو دور کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تم سے کون مراد ہے؟ یعنی اہل البیت سے، اس کو باب اختصاص کہتے ہیں۔ بعض نے کہا نہیں، یہاں پہ حرف ندا ہے، یا اہل البیت، اے اہل البیت تم لوگوں سے پروردگار عالم ہر قسم کی گندگی کو دور کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ خب یہ طہارت جو پروردگار عالم دینا چاہتا ہے وہ کس درجے کی طہارت ہوگی؟ بے شک مثلا ہم بھی ظاہراً کوئی چیز دھوتے ہیں تو دھونے کے مراتب ہوتے ہیں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور پاک کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ جتنی پاکیزگی، جتنی طہارت، تطہیرا، جتنی پاکیزگی کا حق ہے، یعنی جتنا ہو سکے، مراد یہ ہے۔ یعنی اب یہ بھی ایک سوال ہے نا، مثلا یہ بھی ایک جائے تعجب ہے کہ اب اللہ جب کسی کو پاک کرے گا تو کتنا پاک کرے گا؟ کتنا پاک کرے گا، یعنی جتنی خدا کی علم و حکمت کے مطابق اور قدرت کے مطابق ہے، یعنی ایک معمولی پاکیزگی نہیں ہے۔ یطہرکم تطہیرا، اس لیے ہم نے کہا کون اللہ جو ارادہ کرنے میں قادر علی الاطلاق ہے، قدرت رکھتا ہے، انہ قادر علی کل شیء ہے، وہ اللہ جو ہر چیز کے بارے میں علم بھی رکھتا ہے، وہ اللہ جو حکیم بھی ہے، وہ اللہ جو عادل بھی ہے۔ یعنی اللہ کو ذہن میں رکھیں، کون سا اللہ ارادہ کر رہا ہے؟ وہ اللہ جو قدرت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، حکمت رکھتا ہے، عدالت رکھتا ہے، وہ اللہ ارادہ فرما رہا ہے تم لوگوں سے ہر قسم کی رجس اور پلیدگی کو دور کرنے کا۔ تم سے کون مراد ہے؟ یعنی اہل البیت سے۔ کتنی طہارت اور کتنی پاکیزگی؟ تو یطہرکم تطہیرا، جتنا ہو سکے، جتنی طہارت کا حق ہے، جتنی پاکیزگی کا حق ہے، جتنی عصمت کا حق ہے، اتنا پاک کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اب آیت میں بالآخر کا مختصر ہم نے اس کی وضاحت کی، لیکن اس سے مراد کون ہے؟ اس آیت میں اہل البیت سے مراد کون ہے؟ جی قبلہ، اس کے اوپر ہم ضرور آئیں گے، تھوڑا سا بریک لے لیتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہاں اہل بیت سے مراد کون سی ہستی ہیں۔ بہت ناظرین محترم، ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو چکا ہے، آپ سے گزارش ہے پروگرام حدیث اشک کو دیکھتے رہیں۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا فاطمہ زہرا جھٹلایا تجھ کو بی دربار میں بلا کر، تحریر تجھ سے لے کر ہنستا رہا ستمگر، نام محرموں میں ظالم لیتا تھا نام تیرا، ہے کیسے کروں گا تیری غربت بیان ذرا، جیسے کروں گا تیری غربت بیان ذرا، خنجر جو ظالموں نے لفظوں کا تھا چلایا، رسی گلے میں ڈالے ظالم علی کو لایا، منظر یہ پاک بی بی دل چیرتا ہے میرا، ہے کیسے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں قم المقدسہ ایران سے ہادی ٹی وی کے توسط سے براہ راست پروگرام حدیث اشک کے ساتھ. سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات بابرکت کی مناسبت سے جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. کس طریقے سے سیدہ ایک تاریخی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک قرآنی شخصیت بھی ہیں، اور کس طریقے سے نہ صرف یہ ہے کہ اہل تشیع کے جو منابع ہیں ان کے اندر اس بات کا ذکر موجود ہے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک تاریخی شخصیت ہے، ایک قرآنی شخصیت ہے، قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے، رسول اکرم کی سنت میں اور رسول اکرم کی سیرت میں سیدہ کا نقش موجود ہے. ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے برادران اہل سنت کے منابع جو ہیں، جو ان کی کتابیں ہیں، وہاں کیا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر بھی موجود ہے؟ کیا ان کے لیے بھی سیدہ زہرا کو اسی طریقے سے بیان کیا گیا ہے جس طریقے سے ہمارے لیے بیان کیا گیا؟ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا فدا علی حلیمی صاحب، جو عالمانہ انداز میں جو ہے وہ اس چیز کی طرف ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. ناظرین محترم، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر ریکارڈڈ واٹس ایپ وائس میسیج کے ذریعے سے اپنے پیغامات، اپنے سوالات ہم تک پہنچائیے. یہ بہترین موضوع ہے یہ جاننے کا، اور آپ بھی اس موضوع کے حوالے سے جو آپ کے خدشات ہیں، جو آپ کے سوالات ہیں، وہ ہم تک پہنچا سکتے ہیں. انشاءاللہ قبلہ بہترین انداز میں اس کا سوال آپ کے لیے، اس کا جواب آپ کے لیے پیش کریں گے. میں قبلہ کی خدمت میں چلتا ہوں اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں. قبلہ، ہم یہاں تک گفتگو کر رہے تھے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ایک قرآنی شخصیت ہیں، تو ان کے بارے میں کوئی آیت ہے یا نہیں ہے؟ تو وہاں سے جو ہے وہ تو بہت ساری آیات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے مختلف پہلو کو بیان کر رہی ہے. پروردگار عالم اگر ہمیں توفیق دے تو ہم سلسلہ وار انشاءاللہ ان آیات کی تفسیر، اور وہ بھی برادران اہل سنت کے تفسیر اور حدیث کی کتابوں کے توسط سے ہی پیش کریں گے، ایک بہت ہی محترمانہ طریقے سے. تو آج پہلی آیت جیسے ہم نے جس کے بارے میں اشارہ کیا تھا بریک سے پہلے بھی، سورہ احزاب کے آیت نمبر 33 آیت تطہیر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس آیت کی مختصر ہم نے وضاحت کی. تو اس آیت کے ذیل میں یہ سوال ہوتا ہے، اس آیت میں جو خدا نے کہا ہے انکم، تم لوگوں سے، یعنی اہل البیت سے، تو اہل البیت سے کون مراد ہے؟ ابھی جو اصول ہم نے بتائے ہیں، ابھی جو قواعد ہم نے بتائے تھے، اور وہ بھی اہل سنت برادران ان کے علماء نے کہا تھا کہ پیغمبر خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے. پیغمبر خدا نے اگر اہل البیت سے مراد کون ہے سنت قولی اور فعلی کے ذریعے سے معین فرمایا ہے، تو ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ قبول کرنا چاہیے، اس سے آگے نہیں نکلنا چاہیے. اگر بالفرض پیغمبر خدا نے کچھ نہیں فرمایا ہے، کچھ بیان نہیں کیا ہے، نہ کچھ فرمایا ہے، نہ کچھ کر کے دکھایا ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہے، تو اس صورت میں اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے اہل لغت کی طرف رجوع کریں. لغت والے اہل البیت سے کیا مراد لیتے ہیں؟ مفسرین سے پوچھیں آپ کی رائے کیا ہے، محدثین سے پوچھیں آپ کی رائے کیا ہے، علماء سے پوچھیں آپ کی رائے کیا ہے. کیونکہ پیغمبر خدا جو مفسر حقیقی ہے، مفسر واقعی ہے، اس مفسر واقعی اور مفسر حقیقی نے کچھ نہیں فرمایا ہے. لیکن اگر فرمایا ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا، اس سے آگے ہمیں نہیں نکلنا چاہیے. جس طرح ابھی علامہ ناصر الدین البانی نے بھی کہا اور ابن تیمیہ نے بھی کہا، حتیٰ کسی معنی کا مفہوم بیان کیا ہے تو ہمیں پھر اہل لغت کی طرف، ماہرین زبان کی طرف رجوع کرنے کی گنجائش نہیں رہتی ہے. اب آیا ہم دیکھتے ہیں، آیا اس آیت کے مصداق بیان کر دیں، یعنی اہل البیت سے کون مراد ہے. اس آیت میں کم جو تم لوگ کہا تھا، یہ تم لوگ سے کون مراد ہے؟ پیغمبر نے کچھ بیان کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ ہم ناظرین گرامی قدر کی خدمت میں سب سے پہلی کتاب برادران اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں میں سے صحاح ستہ، اور صحاح ستہ میں سے دو کتابیں جس کو صحیحین کہتے ہیں، صحیح مسلم اور صحیح بخاری، یعنی یہ ان کے بارے میں یہ ہے قرآن کے بعد سب سے معتبر اور صحیح، نام ہی صحیح ہے، جو کچھ ہے وہ صحیح ہے. صحیح مسلم کی کتاب جو صحیح مسلم کہتے ہیں، جناب مسلم نیشاپوری کی جو کتاب ہے، اس کتاب کو اس صحیح ہونے کا، یعنی تمام کتابوں کے درمیان اس کو اتنا مقام و منزلت ملی ہے، تو اس وجہ سے ہے کہ اس کتاب کے لکھنے والا مصنف یعنی مسلم نیشاپوری کی مہارت کی وجہ سے، اس کی علمیت کی وجہ سے، اس کے حدیث شناسی کی وجہ سے ہے. البتہ اہل سنت کے رائے کے مطابق یعنی بڑی مہارت کا مالک ہے، بہت بڑا عالم ہے جس کو امام کہتے ہیں. تو اس کے
مہارت کی وجہ سے، اس کی علمیت کی وجہ سے، اس کتاب میں اس کی فصل بندی ہے، باب بندی ہے، عالمانہ طریقے سے اس نے یہ کتاب لکھی ہے، لہٰذا اس کتاب کو یہ درجہ ملا ہے۔ ورنہ حدیث کی کتابیں تو بہت ساری سینکڑوں کتابیں ہیں، ان سینکڑوں بلکہ ہزاروں کتابوں میں سے اس کتاب کو یہ درجہ مہارت کی وجہ سے ہے، علمیت کی وجہ سے، دقت کی وجہ سے ہے۔ صحیح مسلم میں ایک باب ہے، اور بہت ہی جالب گفتگو یہ نقطہ ہوگا ہمارے ناظرین محترم کے لیے بھی۔ ایک مصنف، امام مسلم نیشابوری جیسا ایک کاتب، لکھنے والا، رائٹر، اپنی کتاب میں باب کھولیں، ان باب میں سے ایک باب ہے باب فضائل اہل بیت النبی۔ باب فضائل اہل بیت النبی، یہ تو ہمارے ناظرین محترم میں سے ہر کوئی یہ جواب دے سکتا ہے اس باب کے اندر کیا لکھنا چاہیے۔ اہل بیت النبی یعنی ہر وہ فرد جو اہل بیت نبی میں شامل ہے، ہر وہ انسان جو اہل بیت نبی میں شامل ہے، اس کا تذکرہ ادھر ہونا چاہیے، کیونکہ چیپٹر کا عنوان ہی یہی ہے، باب فضائل اہل بیت النبی۔ اس میں ایک حدیث ہے، ایک ہی حدیث ہے، وہ بھی کس سے ہے؟ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ سے ہے۔ حضرت عائشہ نقل کرتی ہے، میں حدیث کی عبارت پڑھ لوں۔ قالت عائشہ، ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہے، خرج النبی غداۃ، ایک دن صبح غدات کہتے صبح پیغمبر نکل پڑے، وعلیہ مرط مرحل، پیغمبر خدا کے دوش مطہر پہ ایک کالی چادر بھی تھی، اسی کو قوالی پڑھنے والے کالی کملی کہتے ہیں، کالی چادر تھی، من شعر اسود۔ پیغمبر، دیکھیں حضرت عائشہ کی عبارت ہے یہ، ہم اپنے طرف سے کوئی تجزیہ نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ یہ کہہ رہے پیغمبر صبح نکلے، دوش مبارک پر اور بدن مبارک پر ایک کالی چادر تھی، پھر کہاں گئے، کدھر گئے نہیں کہا ہے، لیکن اتنی سی بات ہے، فجاء الحسن بن علی، اتنے میں امام حسن تشریف لائے، فادخلہ، میں ناظرین گرامی قدر کی خدمت میں یہ التجا کروں گا، ان روایت پہ دقت کریں، فادخلہ یعنی پیغمبر خدا نے حضرت حسن کو چادر کے نیچے داخل کر دیا، یعنی یہ پیغمبر کا فعل ہے، امام حسن کا فعل نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ امام حسن بچپنے میں کھیلتے کھیلتے آ گئے اور چادر میں داخل ہو گئے۔ فجاء الحسن، امام حسن علیہ السلام تشریف لائے، یہ فقہ الحدیث میں بہت مہم نقطہ ہے، فادخلہ، پیغمبر خدا جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مالک پیغمبر، امام حسن کو چادر کے نیچے داخل کر دیا۔ ثم جاء الحسین، پھر تھوڑی دیر بعد امام حسین تشریف لائے، فدخل معه، امام حسین امام حسن کے ساتھ چادر کے نیچے داخل ہو گئے۔ ثم جاءت فاطمہ، ثم ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ زہرا تشریف لائی، فادخلہا، دیکھیں پھر فادخلہ ہے، پیغمبر خدا نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو چادر کے نیچے داخل کر دیا۔ ثم جاء علی، پھر اس کے تھوڑی دیر بعد مولا امیر المومنین علیہ السلام تشریف لائے، فادخلہ، پھر امام علی علیہ السلام کو بھی پیغمبر نے چادر کے نیچے داخل کر دیا۔ دیکھیں یہ سب میں فعل، کام کس کا ہے؟ پیغمبر کا کام ہے، پیغمبر نے چادر کے نیچے ایک کو داخل کر دیا۔ پنجتن پاک کامل ہو گئے۔ باب کا نام کیا تھا؟ عنوان باب فضائل اہل بیت النبی۔ پھر پیغمبر نے فرمایا، ثم قال اللہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اسی آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اب صحیح مسلم میں ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ ام المومنین نے کہا پیغمبر نکل گئے، اور یہ یعنی روایت سے اتنا تو سمجھ میں آ جاتا ہے پیغمبر بہت دور نہیں گئے تھے، جہاں پہ پیغمبر تشریف فرما تھے وہ منظر حضرت ام المومنین عائشہ کو یہ منظر نظر آ رہا تھا، یہ پیغمبر جہاں پہ گئے۔ اب نہ حضرت عائشہ کی طرف سے خود داخل ہونے کا تقاضا ہے، نہ پیغمبر کی طرف سے داخل ہونے کی دعوت ہے۔ دیکھیں امام حسن ہے، حضرت زہرا ہے، حضرت علی علیہ السلام، ہر ایک کو پیغمبر نے بلا کر چادر کے نیچے داخل کر دیا ہے، لیکن حضرت ام المومنین عائشہ کے بارے میں نہ حضرت عائشہ کی طرف سے کوئی تقاضا ہے۔ یہ بہت خوبصورت منظر ہے، ایک خوبصورت محفل سج گئی ہے، اس محفل میں بھی شامل ہونا چاہتی ہوں، نہ اظہار تقاضا ہے، نہ پیغمبر کی طرف سے کوئی دعوت ہے۔ صحیح مسلم کی عبارت ہے، لہٰذا ہم بھی کچھ نہیں کہتے ہیں۔ جی اس پہ مزید گفتگو کریں گے، اس سے پہلے ایک سوال ہے اسے لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آقا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ایام ہیں، اور آپ تمام ہادی ٹیم کو اور بالخصوص امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کو پرسہ پیش کرتا ہوں جناب سیدہ کی شہادت کا۔ آقا صاحب، میں ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ امتوں کے پروردگار نے آزمائش کی ہے، تو کیا اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی آزمائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت علیہم السلام کی محبت یا ان سے بغض و حسد رکھنا، کیا یہ امت کی آزمائش میں شمار ہوگا؟ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ قبلہ۔ سوال یہ ہے کہ جیسے گزشتہ امتوں کی آزمائش کی، تو کیا محبت اہل بیت اور کسی سلسلے میں بغض اہل بیت جو ہے یہ ایسا ایک ہی امتحان ہے؟ یقیناً ایسا ہی ہے۔ مزید اس گفتگو میں ہم تفصیلات کے ساتھ بیان کریں گے، اور آیہ مودت کے ذیل میں بھی ہم بیان کریں گے۔ یہ مورد آزمائش ہے، اور آزمائش کے وسائل میں سے ایک مورد ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ خب جی قبلہ، اپنے موضوع کی تو دیکھیں، حضرت عائشہ کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، میں بھی داخل ہونا چاہتی ہوں، یہ بہت خوبصورت منظر ہے، بہت خوبصورت محفل سج گئی ہے، پنجتن پاک یہاں پہ جمع ہو گئے، میں بھی شامل ہونا چاہتی ہوں۔ کوئی جبکہ قبلہ معاف کیجیے گا، آپ کی بات کٹ رہی ہے، جبکہ بہت سارے اہل سنت کے علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے، تو انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے۔ کیا ہے بہرحال صحیح مسلم کی عبارت یہ ہے، اس میں کوئی مزیات ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ منظر حضرت عائشہ کے سامنے نظر آ رہا تھا، اور حضرت عائشہ ام المومنین کی جانب سے داخل ہونے کے تقاضا بھی نہیں، پیغمبر خدا کی جانب سے داخل کرنے کی کوئی دعوت بھی نہیں۔ کلیئر بات ختم ہو گئی۔ ہم ایک اور کتاب پیش کرتے ہیں، مصابیح السنہ، یہ بھی برادران اہل سنت کے معتبر ترین کتابوں میں سے ہے۔ اس کے لکھنے والے کا نام ہے رکن الدین ابی محمد الحسین ابن مسعود، قرن ششم میں یعنی 6 صدی میں۔ اس کتاب میں لکھتے ہیں حدیث نمبر 4795 میں، وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ، یعنی وہی آیت تطہیر، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، یہ آیت جب نازل ہو گئی تو پیغمبر خدا نے، وہی مسلم والی روایت ہے، اس عبارت کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں پیغمبر خدا نے آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی۔ اور اس سے پہلی جو حدیث ہے، اس حدیث میں کہتے ہیں آیہ مباہلہ، انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے تو اس سے بھی بحث کریں گے۔ آیہ مباہلہ بھی جب نازل ہوئی تو پیغمبر خدا نے دعا رسول اللہ، لیکن دعا ہے، دعا نے بلایا۔ جی یہ ابھی ہم نے بیان کیا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ ہے، پیغمبر خدا نے بلایا ہے، پیغمبر نے بلایا ہے، کوئی جذباتی باپ نے، احساساتی باپ نے نہیں بلایا ہے۔ دعا رسول اللہ، رسول خدا نے بلایا۔ کس کو بلایا؟ علیًا و فاطمۃ و حسنًا و حسینًا، ان کو بلانے کے بعد فقال، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا، اللہم، اللہم کا معنی یہ ہے اے اللہ تو گواہ رہ۔ اللہ کو، کون سا اللہ؟ جس نے ہمیشہ رہنا ہے، وہ اللہ جو ہر چیز کو جانتا ہے، وہ اللہ جو حکیم و عادل ہے، اس عادل اللہ کو، اس حی اللہ کو، اس عالم اللہ کو گواہ بنا کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں رسول خدا کی دعا یہ ہے، ہؤلاء اہل بیتی، اس کا ترجمہ یہ ہے یہی میرے اہل بیت تھے، یہی کو حاضر کہتے ہیں نا ہم اپنی زبان میں بھی، یہی میرے اہل بیت تھے۔ یہ ایک اور کتاب ہو گئی۔ ایک اور کتاب بھی برادران اہل سنت کی، مشکات المصابیح، اس کے مصنف کا نام ہے محمد ابن عبداللہ خطیب تبریزی، اس کی تحقیق کرنے والا ہے محمد ناصر الدین البانی۔ جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 1731 میں باب مناقب اہل بیت النبی، جس طرح جناب مسلم نشاپوری نے صحیح مسلم میں باب فضائل اہل بیت النبی لکھا تھا، یہاں پہ باب مناقب اہل بیت النبی فصل اول میں حدیث نمبر 1 میں لکھتے ہیں۔ آیہ مباہلہ کو انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ آیہ حدیث نمبر 2 میں ان عائشہ قالت خرجت نبی، وہی حدیث ہے جو جناب مسلم نے نقل کی ہے۔ اسی طرح کتاب نمبر 3 میں در المنصور، جناب علامہ جلال الدین سیوطی نے الدر المنصور فی تفسیر المأثور میں، جناب سیوطی کا بڑا نام ہے خصوصاً تفسیر اور حدیث میں، بہت ساری روایات نقل کرتے ہیں۔ ان روایات میں اسی آیہ تطہیر کی شان نزول کو بیان کرتے ہوئے وہی مسلم نے جو روایت نقل کی تھی، انہی روایت کو نقل کرتے ہیں۔
ہمارے برصغیر سے تعلق رکھنے والے مایہ ناز تفسیر مظہری کے نام سے معروف و مشہور ہے. اس کے مصنف کا نام ہے قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی حنفی مظہری پانی پتی، ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، نقشبندی ہے. اس کی تفسیر عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. تو سورہ احزاب میں آیت نمبر 33 کے ذیل میں یعنی اس کے تفسیر کرتے ہوئے جناب مسلم نشاپوری سے اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور اسی طرح مسلم سے مباہلہ کے ذیل میں جو حدیث ہے اس کو بھی نقل کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں یہ حدیث کس نے نقل کی ہے. تو یہاں پہ سوال یہ تھا کہ حضرت عائشہ کے گھر سے پیغمبر نکل کے تشریف لے گئے، کہاں گئے مسلم کی روایت میں نہیں تھی. میں ناظرین گرامی قدر کی خدمت میں ایک نقطہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. یہ ہے جب پیغمبر گھر سے نکل گئے تو اس کا مطلب نہیں کہ ہمارے گھروں کی طرح کوئی بنگلہ ہے، کوئی کوٹھی ہے، کوئی بڑا بڑا مکان ہو، اس گھر سے نکل کے ادھر گئے. مثلا آپ جہاں پہ تشریف رکھتے ہیں اس کمرے میں مسجد نبوی ہے. مسجد نبوی ہے. اب مسجد نبوی ہے، ایک ہال ہے مسجد نبوی کا جہاں نماز پڑھتے ہیں. ابھی مسجد کی توسعہ اس ہال بڑا ہو گیا، ورنہ اس وقت ہال بھی چھوٹا تھا. اب اس مسجد کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے. ان کمروں کے دروازے مسجد کے اندر کھلتے تھے. بعد میں غسل جنابت کا حکم نازل ہوا تو سب کا اندر کا دروازہ بند ہو گیا، دروازہ باہر کی جانب کھلنا شروع ہوا. تو پیغمبر خدا جب گھر سے نکل گئے تو اس کا مطلب نہیں ایک بنگلے سے نکل کے دوسرے بنگلے میں چلے گئے ہیں. پیغمبر خدا کی زوجات امہات المومنین کے لیے ہر ایک کے لیے چھوٹا چھوٹا کمرہ بنا ہوا تھا مسجد کے اس ہال کے اطراف میں. حضرت عائشہ کی اس روایت سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، یعنی حضرت عائشہ کے کمرے سے، یعنی ابھی آج کل کے اصطلاح کے مطابق حضرت عائشہ کے کمرے سے پیغمبر خدا نکل کے تھوڑا دور گئے تھے. کہاں گئے تھے؟ حضرت ام سلمہ ام المؤمنین کے کمرے میں. تو اس کا مطلب دور نہیں تھا، یعنی اس کمرے سے نکل کے اس کمرے میں پیغمبر تشریف لے گئے حضرت ام سلمہ کے. اور یہ حدیث میں یہ ہے وعن ام سلمہ، حضرت ام سلمہ سے اصل واقعہ نقل ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا علیاً. دیکھیں یہاں پھر وہی دعا ہے، یعنی پیغمبر نے علی کو بلایا. اب پیغمبر نے علی کو بلایا ہے، حسن کو بلایا ہے، امام حسین کو بلایا ہے، حضرت زہرا کو بلایا ہے، حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ کو بلایا نہیں. پیغمبر نے نہیں بلایا ہے تو ہم پیغمبر سے آگے کیسے نکلیں؟ نہ خود حضرت عائشہ کی طرف سے اصلا داخل ہونے کی چاہت کا بھی اظہار نہیں کیا، لیکن ام سلمہ کی جانب سے داخل ہونے کی چاہت کا بھی اظہار ہمیں ملتا ہے. یعنی وہ شامل ہونا چاہ رہی تھی، پیغمبر نے شامل ہونے نہیں دیا. مزید ہم اس کو آگے پیش کریں گے. اسی طرح برادران اہل سنت کے ایک بہت ہی معتبر کتاب عقیدۃ اہل سنت والجماعہ فی صحابۃ الکرام، جناب ڈاکٹر ناصر علی الشیخ، یہ کتاب بہت ہی معتبر ہے، ان کے اعتقادی کتابوں میں سے ہے. اس کتاب میں یہ مصنف لکھتے ہیں قد روى الامام الاحمد والترمذی وغیرہما، یعنی امام احمد اور امام ترمذی اس کے علاوہ بہت سارے بزرگان نے نقل کیا ان ام سلمہ سے ان هذه الآیہ، یعنی یہ سورہ آیت تطہیر، سورہ احزاب کے آیت نمبر 33، جب یہ آیت لما نزلت، جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اس آیت میں ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہمیں، جیسے ہم نے پہلے کہا تھا. وہ کیا ہے؟ کم سے کون مراد تھے؟ خدا یہ کہتے ہیں میں تم لوگوں سے، یعنی اہل البیت سے. تو ہمارے لیے تشویش کے باعث ہے، تشویش یعنی سوال کا باعث ہے. سوال یہ ہے یہ کم سے کون مراد تھے، تم سے کون مراد تھے؟ تو اس کم کی تفسیر کرنے کے لیے پیغمبر خدا ادار النبی کساءً، کسا وہ چادر علی علی، چادر ڈال دی علی پر، وفاطمۃ والحسن والحسین رضی اللہ عنہم، یعنی اہل بیت پر پیغمبر خدا نے چادر ڈال دی. پیغمبر کا فعل ہے، خدا کے رسول کا یہ عمل ہے، یہ میرا عمل نہیں ہے، یہ ایک عام انسان کا کام نہیں ہے. یعنی شروع سے، معاف کیجیے گا، شروع سے آخر تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلانے سے لے کر کے چادر ڈالنے تک سب پیغمبر، چادر کے نیچے داخل کرنے میں سب پیغمبر کا عمل ہے. یعنی گویا یہ لگ رہا ہے کہ اہل بیت اطہار کا کوئی اس میں جو ہے وہ دخل نہیں، خود بلایا گیا، بلا کر کے سب، مثلا خود حضرت زہرا نے سب کو دعوت کر کے بلایا ہو، یا سب مثلا حضرت زہرا نے اپنے بچوں کو اور شوہر کو چادر کے نیچے داخل کر دیا، بلایا ہو تو باقی کو لے آئے ہوں، ایسا نہیں. یا مثلا حضرت علی نے چادر اوپر ڈال دی ہو،
کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ان کی روایات مہم ہیں. تو پیغمبر خدا یہ چادر ان زوات کے اوپر ڈالنے کے بعد فرمایا اللہم، پھر اللہ کو گواہ بنایا ہے. البتہ یہ والی عبارت صحیح مسلم میں نہیں تھی. یہاں کہتے ہیں اللہم پروردگارا ہؤلاء اہل بیتی، یہی میرے اہل بیت ہے، فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، آپ ان سے ہر قسم کی رجس دور کریں اور ان کو جتنا پاک کرنے کا حق ہے جو آپ کی مشیت کے مطابق ان کو پاک کر دیں. خدا پیغمبر خدا دعا بھی کر رہے ہیں، مشخص بھی کر رہے ہیں. یہاں بلکہ زیادہ واضح، یہاں زیادہ واضح ہو رہا ہے. جی بہت واضح. اس سے آگے ایک اور کتاب اہل سنت کے ائمہ اربعہ میں سے ایک بہت ہی معروف و مشہور امام کا نام ہے امام احمد حنبل شیبانی. امام احمد ابن حنبل شیبانی کی ایک کتاب ہے مسند احمد کے نام سے. مسند احمد جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 195 میں یہ حدیث تفصیل کے ساتھ پھر نقل کرتے ہیں. تفصیل کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ تفصیل اس طرح سے ہے کہ پیغمبر خدا تشریف لائے. تشریف لانے کے بعد پیغمبر نے امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، مولا امیر علیہ السلام کو بلایا. پھر وَأَجْلَسَ حَسَنًا وَحُسَيْنًا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَلَى فَخِذِهِ، یعنی امام حسن اور امام حسین کو، دیکھیں خود امام حسن امام حسین بیٹھ گئے نہیں ہے یہ عبارت. اجلسا، پیغمبر خدا نے امام حسن اور امام حسین کو اپنے گود مبارک میں بٹھایا. ثم لف علیہم ثوبہ، مولا امیر اور حضرت زہرا پیغمبر کے سامنے ہیں. امام حسن اور امام حسین پیغمبر کے گود میں بیٹھانے کے بعد ثم لف علیہم ثوبہ، ثوب کہا، ثوب یعنی لباس، کپڑا. یہ لباس باقیوں میں چادر کہا تھا، بعد میں مرتن مرحالن کہا تھا، کملی والے کہا تھا، بعد میں چادر ہی کسا کا کلمہ آیا تھا. یہاں ثوب کہتے ہیں کپڑے کو ڈال دیا. پھر کہتے او قال کساؤن، یا اس کسا کو پیغمبر نے ڈال دیا. ثم تلا هذه الآیہ، پھر پیغمبر خدا نے اسی آیت تطہیر کی تلاوت کی. آیت تطہیر کی جب تلاوت ختم ہو گئی تو کہا وقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارا یہی میرے اہل بیت ہے، وَأَهْلُ بَيْتِ أَحَقُّ، ایک اور جملہ اضافہ ہو گیا. وَأَهْلُ بَيْتِ أَحَقُّ، میرے اہل بیت اس طہارت کے لیے جو آپ نے اعلان کیا ہے، اس عصمت کے لیے، اس پاکیزگی کے لیے جو آپ نے اعلان کیا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، ہر قسم کی پلیدگی دور کرنے کا آپ نے جو ارادہ کیا ہے، اہل بیتی احق، یہی زوات زیادہ سزاوار ہیں. خود پیغمبر خدا جو قرآن کو ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں، پیغمبر نے فرمایا اس تطہیر کے زیادہ مستحق اور سزاوار کون ہے؟ یہی ہے. حدیث کی تحقیق، اس کتاب کے تحقیق کرنے والوں نے نیچے لکھا ہے حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. مزید آگے بڑھتے ہیں. جہان اسلام کے تاریخ شناس اور خصوصاً رجال شناس علامہ شمس الدین ذہبی، بہت بڑا اس کا نام ہے، شافعی مسلک کے فکر سے تعلق رکھتے ہیں لیکن بالآخر چاروں مذاہب کے ہاں معتبر ہے. علامہ شمس الدین ذہبی تاریخ الاسلام و وفیات المشاہر والعالم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 44 میں لکھتے ہیں وفی فاطمہ وزوجہا وابنیہا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور اس کا شوہر اور اس کے 2 بیٹے، ان کے بارے میں نزلت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ جناب شمس الدین ذہبی کی عبارت ہے. جب یہ نزلت، یہ آیت نازل ہوئی تو فجللہم رسول اللہ بکسا. یہاں پھر وہی فاعل کام کرنے والا کون ہے؟ جیسے آپ نے فرمایا تھا پیغمبر خدا ہے. اللہ کے رسول نے چادر ان پہ ڈال دی. وقال، اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارا یہی میرے اہل بیت ہے. مزید آگے بڑھتے ہیں. جناب علامہ جلال الدین سیوطی نے الدر المنصور فی التفسیر المأثور میں جلد نمبر 12 میں صفحہ نمبر 38 میں چند روایات نقل کرتے ہیں بہت ہی مختصر کرنے کے لیے. اب یہاں تک دیکھیں ہمارے لیے ایک بات واضح ہو گئی، صحیح مسلم سے لے کر ادھر تک 10
बीसियों बल्कि सैकड़ों किताबें हमारे पास अहले सुन्नत बरादरान की तफसीर और हदीस की किताबों में इस वाक़े को इसी तरह से नकल किया। हम फ़कत नमूने के तौर पर चंद मोतबर तफसीर, हदीस और तारीख़ की किताबों का यहाँ पे तज़किरा कर रहे हैं। क़िबला, चूँकि वक्त हमारे पास सिर्फ आखिरी 2 मिनट बचे हैं, तो अगर आप इसको बस उन 2 मिनटों में अपनी बात ख़त्म करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम किसी और जो है सेशन में मज़ीद तफसील से जो है आपसे जानने की कोशिश बहुत अच्छा। खुलासे कलाम, जो कानून हमने बयान किया था, उस कानून के मुताबिक, जो उसूल हमने बयान किए थे, इन उसूलों के मुताबिक आए तत्हीर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और खुसूसन हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तहारत, उनकी असमत, उनकी मंजिलत, उनकी पाकीज़गी को बयान करने के लिए नाजिल हुई है। लेकिन अय्याम शहादत है में एक जुमला, वो भी अहले सुन्नत बरादरान की तारीख़ से ही हम नक़ल करेंगे। इंशाअल्लाह मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आये तत्हीर जिन ज़वात की तहारत, असमत, पाकीज़गी को बयान कर रही है और पैगम्बर खुदा इतना एहतिमाम के साथ इनको जमा करके इनके हक़ में दुआ करते हैं, तो हम बेइनवान मुसलमान, पैगम्बर के मानने वाले, पैगम्बर के उम्मती होने के नाते से ज़्यादा अगर पैगम्बर के बराबर नहीं हुआ तो कम से कम उनका एहतराम रखना चाहिए था। लेकिन इन्हीं अय्याम में बरादरान अहले सुन्नत के मोतबर तरीन तारीख़ अल इमाम व सियासा में और इसी तरह तारीख़ तिबरी में हमें एक जुमला मिलता है। बाज़ लोग पैगम्बर के विसाल के बाद इन ज़वात के उस कमरे के बाहर, हुजरे के बाहर, जहाँ पे मौला आमिर अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, उस कमरे के बाहर आके, यानी एक ऐसा कमरा जिस कमरे पे पैगम्बर खुदा, इंशाअल्लाह बाद में हम बयान करेंगे, 6 महीना मुसलसल आए तत्हीर पढ़ के लोगों को यह समझाया था इस दर का एहतराम है, लेकिन उसका एहतराम नहीं रखा। ये जुमला हमें बरादरान अहले सुन्नत की कदीमी तरीन पुरानी किताबों में हमें मिलता है। वल्लाहि लउहरिकन्न अलैकुम औ लतखरुजन्न इलल बैअति फखरज अलै। एक ने ये धमकी दी, खुदा की कसम मैं इस घर को घर वालों के साथ जला के ख़त्म कर दूंगा। तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है, यानी एक ऐसा घर जिसका एहतराम जिब्रील अमीन एहतराम कर रहा है, पैगम्बर खुदा एहतराम करते हैं। आये तत्हीर इन ज़वात की असमत और इनकी तहारत को बयान करती है। पैगम्बर के विसाल के फ़ौरन बाद इस तरह से हतक आमीज़ रवैया करना बहुत ही अफसोसनाक है। इस गम में हम बराबर के शरीक हैं और एक बार फिर तमाम मोमिनीन और खुसूसन हज़रत हुज्जत के खिदमत में तस्लीत अर्ज़ करते हैं। जज़ाकल्लाह ख़ैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस बेहतरीन अंदाज़ में, चूँकि अभी हम असल मौजू की तरफ नहीं आए हैं और एक मुक़द्दमा साजी के उन्वान से गुफ्तगू का सिलसिला इंशाअल्लाह चल रहा है, तो इंशाअल्लाह आने वाले सेशंस में हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद आपसे जो है वो सिलसिले में मुस्तफ़ीद हो सकें। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। सलामत रहें, इल्तमास दुआ, खुदा हाफ़िज़। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे थे प्रोग्राम हदीस अश्क। हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी के हवाले से इंशाअल्लाह ये सेशन जारी रहेगा। ये खुसूसी सेशन है अय्याम फ़ातिमिया के हवाले से। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप बेहतरीन तरीक़े से, जैसे हम इसको आपके सामने पेश कर रहे हैं, आप भी जो है वो इस सेशन को देखें, इससे मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करें और ये जानने की कोशिश करें कि क्या वजूहात थी कि जिनकी बिना पर सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर वो मुसीबतें नाजिल हुई कि सैयदा को ये कहना पड़ा, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सरना लयालिया। नाज़रीन मोहतरम, आज के सेशन में हम आपसे खुदाफिज़ी चाहेंगे। इंशाअल्लाह एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।